والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء سيد المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم على كل مسلم والمسلمات. صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم وہ شے ہے کہ ذرے کو منور کر دے، اور علم وہ شے ہے کہ قطرے کو سمندر کر دے، بشرطے کہ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے تو ہوں گے نواب۔ یہاں پر اسٹیج پر جب جلوہ ہو، ہمارے پونے شاخ کی صدر حلیمہ خان صاحبہ، ایگزیکٹو ممبر سید سمیحہ صاحبہ، سید راج علی چیریٹیبل ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری مسٹر آلوک سکسینہ، اور ٹریجرر ٹرسٹی محترم حافظ شیخ، اور پونے شاخ کے سرگرمیہ عمل رکن سید جاوید مبارک، اور محترم شکیل جناب، اور دیگر مدارس العلوم کے مدرسی اور وبھن ودیالیہ کی ادھیاپکائیں، ادھیاپک، ابھیبھاوک، اور بال متر، کیونکہ یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے یہ لگتا ہے کہ اردو میں کچھ کہا جائے تو فصاحت ہوگی، اور ہندی میں اگر زیادہ کچھ کہا جائے تو اتی شدھتا ہوگی، یعنی مراٹھی والا کر دیتا ہے۔ انگریزی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، یہی احساس آج تک ستا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر صاحب کا یہی فرمان ہے، دین دھرم کے علم کی طرف تو آپ نے پرزور اشارہ کیا ہے، مگر عصری علوم کی طرف آپ نے خاص توجہ اور رغبت دلائی ہے، دھیان کیندرت کیا ہے۔ عصری علوم سے مطلب کہ وہ ودیا جو اس دور میں چل رہی ہے، جیسے کسی زمانے میں جو ہے گریک کی زبان چلتی تھی، یونان، تو کبھی عربی چلی، کبھی چینی چلی، آج انگریزی چل رہی ہے، اور انگریزی کو جو ہے روزی روٹی کا ذریعہ بنا دیا گیا، ہر چیز کی معلومات کے لیے، ہر چیز کی جانکاری کے لیے، ہر چیز کی ترقی کے لیے جو آکوپمنٹ انسٹرومنٹ اسے بھی انگریزی سے جوڑ دیا گیا۔
تو یہی احساس ستا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ستاتا ہی رہے کہ آج کے جو ہمارے بچے ہیں وہ تعلیم میں، ودیا میں اتنا شکشن کے اندر عروج پائیں اور شکر پر جا کر بیٹھیں کہ اپنے آپ میں وہ ایک ادھیاپک، ایک ٹیچر اور ایک مدرس کہلائیں۔ کیونکہ دین کے حساب سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا مدینۃ العلم، عربی میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کے دروازہ ہے۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس دروازے میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو جس نے علی کا دامن پکڑے رکھا، چاہے وہ تعلیم ہو، ودیا ہو، شکشن ہو، پرشکشن ہو، جو بھی ہو، جس نے علی کا دامن پکڑا ہمیشہ وہ مہابلی رہا۔ سرکار فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، کیونکہ اس وقت صرف مسلمانوں سے کہہ رہے تھے، اور اس میں اس پوری چھوٹی سی حدیث میں کہیں بھی دین کا نام نہیں ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، واجب ہے، اس میں کہیں دین کا نام نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، یہ اشارہ اور یہ اور آپ کا کہ علم سیکھنے کے لیے اگر چین تک جانا پڑے تو تم جاؤ، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ سبھی لوگوں کے تعاون سے کوئی جو ہے نفر میں تعاون کر رہا ہے، سہیوگ کر رہا ہے، کوئی سمے لے کر سہیوگ کر رہا ہے، تو کوئی کہیں ہماری بات کو کہاں پہنچا کر کے سہیوگ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ سنستھا چل رہی ہے، یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اسی طرح کا سہیوگ رہا۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم سب کچھ کر لیں، مگر اللہ کا کرم، نبی کا وسیلہ، علی کا صدقہ، آپ کا سہیوگ رہا تو ہم بہت کچھ کر لیں۔ اور یہ ہم نے محسوس کیا۔ شہید جناب نے بہت صحیح بات کہی تھی بیچ میں کہ یہ ہم کوئی دان نہیں کر رہے، ابھی کر رہے۔ قرآن میں فرمان ہے ہر جزاء احسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ یہ تو ہوا عربی کا اس کا ترجمہ، مگر اس کا لاجک کیا ہے؟ اس کا لاجک یہ ہے کہ کسی پر احسان کرو تو بھول جاؤ، اور کسی کا احسان تم پر ہے تو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ ہم دان بے شک نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم اس میں جڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وردان ہے۔ دو سال پہلے مجھے آپ لوگوں کے سمکش پرستوت ہونے کا موقع ملا تھا، ایک اوسر ملا تھا، اور وہ سمے ایسا تھا کہ ہمارے پونے برانچ کی شاخا ہم نے آفیشیلی ڈکلیئر کرنی تھی۔ اس اوسر پر ہم آئے تھے، ہمیں بلایا گیا تھا، جو کہ ہر ایک کا اپنا اپنا
ہوتا ہے، ویوستھا ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے، تو ہم آئے تھے۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ دوبارہ اتنی جلدی آئیں گے۔ اگر دوبارہ اتنی جلدی آ گئے تو محض آپ کی محبت کی خاطر آئے ہیں، آپ سے لگاؤ کی خاطر آئے ہیں، کیونکہ ممبئی سے باہر زیادہ میرا جانا ہوتا نہیں ہے، اور 12-13 دن سے میں صرف بستر پر تھا، اور 12-13 دن کے بعد میں یہ پہلی بار میں ممبئی سے کہیں باہر آیا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہی کھینچ رہی ہے، ڈاکٹر کا اسٹیرائڈ اور اینٹی بائیوٹکس نہیں۔ تو آپ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ جب مدینہ المنورہ میں مدینہ المنورہ کے اندر ایک واقعہ یاد آیا کہ جنگ بدر جب ہوئی، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، وجئی کیا، اور جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، جنگی قیدی پکڑے جاتے ہیں، پکڑے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ دیکھیے علم کی اہمیت اور ودیا کا مہتو۔ آپ نے سبھی جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں ان کو پکڑنے کی اور لاک اپ میں بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو یہ کرنے آئے تھے انہوں نے کیا، ہم نے ڈیفینس کرنا چاہیے تھا، اسی طرح کا ہم نے بھی کر دیا، بات ہو گئی ختم، ہو گئی، ان کو اپنے گھر جانے دو۔ محض ان میں سے 10 لوگوں کو کہا کہ تم نہیں جا سکتے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم کلپنا کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ ان 10 لوگوں کا حال کیا ہوا ہوگا، کہ پتہ نہیں کیا سزا دیں گے۔ وہیں تو ان کا کر کے بی لو ہو گیا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جو ہم کھاتے ہیں وہی تم کھاؤ، جو ہم پہنتے ہیں وہی تم پہنو، جو ہم اپنی ضروریات اپنے آپ میں پوری کرتے ہیں وہی تمہیں فراہم کی جائے گی، اپلبدھ کرائی جائے گی۔ تمہاری سزا صرف یہ ہے کہ تم مدینہ المنورہ کے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کہ یہاں پر جو مہاجر اور انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تم انہیں پڑھاؤ گے، یہ تمہاری سزا۔ یہ ہے علم کی ابادیت، علم کی اہمیت، علم کی معلومیت، ودیا کا مہتو، اسے کہتے ہیں۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، یہ بڑا عاشقانہ، دینی عاشقانہ شعر ہے کہ علم پڑھنے سے کوئی ولی بنتا نہیں، علم پڑھنے سے ولی بنتا نہیں جب تک دل میں نہ ہو حب نبی، نبی کا عشق نہ ہو۔ علم تو راوڑ کے پاس بھی تھا، علم ماما کنس کے پاس بھی تھا، علم ابو جہل کے پاس بھی تھا، علم ابو لہب کے پاس بھی تھا۔ نہیں تھی تو کیا چیز؟ تربیت۔ प्रशिक्षण, एक है शिक्षण और एक है प्रशिक्षण। तरबियत नहीं, प्रशिक्षण नहीं था। और जब प्रशिक्षण ही ना हो तो वो तौफीक और सद्बुद्धि की तमन्ना कैसे कर सकता है? रावण ने राम को नहीं पहचाना, कंस ने कृष्ण को नहीं पहचाना, अबू लहब ने रसूलुल्लाह को नहीं पहचाना, अबू जहल ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को नहीं पहचाना।
کیونکہ توفیق اور سدبدھی کی تمنا ہی نہیں تھی، کیونکہ تربیت اور پرشکشن ہی نہیں تھا۔ یاد کہ یہ ہے کہ علم جو ہے ایک ٹارچ کی طرح ہے، بیٹری کی جو ٹارچ ہوتی ہے اس کی طرح ہے، اور مارگ پہ چلنے کے لیے مارگ درشک جو ہے وہ پرشکشن ہے، تربیت ہے۔ اب آپ کلپنا کیجئے، تلنا کیجئے اور کمپیریزن کیجئے کہ نابینا نیترہین آدمی کے ہاتھ میں اگر بیٹری دے دی جائے تو کیا فائدہ؟ آج ہمارے دیش میں جو ہزاروں لاکھوں کروڑ کے اسکیم ہو رہے ہیں، سب ڈگری ہولڈر ہیں۔ کوئی انجینئر ہے تو کوئی بی اے ایل ایل بی ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے، تو کوئی اولمپک کا کھلاڑیوں سے بھی بڑا چیمپئن ہے، آپ تو جانتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ودیالیہ میں ایمانداری نہیں ملتی۔ ایمانداری ولیوں، اولیاؤں، سنتوں، رشی منیوں، گرووروں سے ہی ملتی ہے، پرشکشن ان سے ملتا ہے، تب جا کر 5ویں پاس، 6ویں پاس، 7ویں پاس ایسے